الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مضمون شروع ہوا تھا میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا. یہ کل پرسوں کی بات ہے. مدرسے میں کچھ طلباء نے ایک پمفلٹ کوئی شائع کیا کسی نے. اس میں یہ بات انہوں نے لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تم میلاد مناتے ہو، یہ بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس پہ حد یہ کہ اسے شرک بھی کہہ دیا. میں ظاہر بات ہے کہ پمفلٹ شائع ہوگا، بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا، اور اس کے پڑھنے سے کبیدہ خاطر بھی ہوئے ہوں گے کہ ہم تو اسے باعث ثواب سمجھتے ہیں، عز و جاہ کا عمل سمجھتے ہیں، اپنی نجات کا باعث سمجھتے ہیں. تو یہ کیا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. آج میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر میلاد کا منانا، اظہار مسرت کرنا، کمکموں کا لگانا، لائٹنگ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ انتہائی ثواب کا باعث. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں، میلاد منانا شرک کی جڑیں کاٹنا ہے.
اور میں تو اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عبادات جو عین فرض ہیں، اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ میں اس کے دلائل عرض کروں گا، صرف یہ دعویٰ نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آج وہ جو مضمون جاری و ساری ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج کے اس مجلس میں، اس محفل میں آپ کے لیے یہ بات عرض کرنے والا ہوں۔ میلاد کا منانا نہ صرف کتاب اللہ، قرآن عزیز، سنت مصطفی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف سے لے کے خلف تک، آج تک ہمارے بزرگوں سے یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ وہ میلاد مناتے رہے اور مناتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے منایا جاتا رہے گا۔ قرآن عزیز میں یہ بات کہی گئی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب مکرم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال، ہر آنے والی صدی یہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگی۔ یہ چرچا یوں ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا رہے گا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشارگی کے یہ مزے انشاءاللہ حضور کے ماننے والے اسے اپنے سینوں میں سموتے رہیں گے۔ میں نے قرآن عزیز کی، اب قرآن عزیز سے میں چند ایک آپ کے لیے اس کے جواز پہ آیات طیبات، مفسرین کے اقوال اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اندیہ یہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ آیت طیبہ جو میں نے پڑھی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ، آپ ان لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ کریم کا جو تم پہ فضل ہوا، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس نے جو تمہیں اپنی رحمت سے نوازا، رحمت عطا کی، فَبِذَلِكَ، یہ حصر ہے۔ اگر کائنات میں کوئی چیز فرحت و انبساط اور خوشی منانے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں جو اللہ کا فضل ہے جو تمہیں عطا ہوا، اور اللہ کی وہ رحمت ہے جو تمہیں عطا کی گئی، یہ اس قابل ہے کہ اس پہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی، ہوا خیر مما یجمعون، کائنات کی دولتیں جمع کر لو، عز و جاہ کے منصبوں پہ فائز ہو جاؤ، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو جو دنیا میں آ کر رکھتے ہو اسے جھولیوں میں بھر لو۔ اس سب سے اگر کوئی بہتر چیز تمہارے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سرکار کی آمد پہ، اللہ کی اس رحمت پہ، رب تعالیٰ کے اس فضل پہ جو تمہیں عطا ہوا، اس پہ خوشی کا منانا خیر مما یجمعون، جو دولتیں جمع کرتے ہو یہ سب سے اچھا ہے۔ یہ قرآن عزیز نے کہا۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں اور امام بیضاوی اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر اسی آیت طیبہ کے ضمن، یہ سورہ یونس کی ایک آیت طیبہ ہے، اسی آیت طیبہ کے ضمن میں امام رازی نے لکھا، امام بیضاوی نے لکھا کہ اللہ کے فضل سے مراد ذات مصطفیٰ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بھی مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اب یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ گویا رب کریم جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں محبوب مکرم عطا کیے ہیں، جو میرے فضل کی صورت میں ہیں، میں نے جو تمہیں اپنے حبیب عطا کیے ہیں جو رحمت کی صورت میں جلوہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، یہ وہ شے ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ رب تعالیٰ کا کرم ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کی دولتیں جمع کر لو تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا اس سے کہیں اچھا ہے۔ پھر رب کریم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ باب التفسیر جلد ثانی، بخاری شریف کی جلد ثانی میں اس کے ضمن میں ایک حدیث لائے۔ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نعمت اللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کی انہوں نے حدیث ذکر کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور قرآن عزیز اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، دوسری آیت میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ کا آپ انہیں یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے مومنو تم پہ بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لباس میں تمہیں عطا فرمائے۔ انفسکم تمہارے لباس میں، یا تم سے سب سے اعلیٰ، تمہیں انفس اس وقت پڑھیں گے اور یہ قرأت آتی ہے سبا میں، عطا فرمائے۔ اس پہ رب تعالیٰ کا تم پہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہے انسان میں نے دنیا میں تمہیں بھیج کے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر گننے بیٹھ جاؤ تو کبھی گن نہ سکو، شمار نہ کر سکو۔ لیکن رب کریم نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی میں چونکہ رب العالمین ہوں، میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہاری ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہاری ذمہ داری لی ہے، اس لیے تمہیں یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اپنی اس ذمہ داری کے تحت، لیکن کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا۔ اگر کسی نعمت پہ احسان جتایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ بات اس آیت طیبہ میں کہی جا رہی ہے کہ یہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا بھر کی عز و جاہ دولتیں
اگر تم جمع کر لو تو اس سے مصطفیٰ کی عطا پہ فرحت و خوشی کا اظہار کرنا یہ ان سب سے بہتر ہے۔ پھر یہ آیت طیبہ جو بھی میں نے پڑھی تھی، وَاشْکُرُوا نعمت اللہ، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ شکر، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو؟ تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ التحدیث بنعمت اللہ لہ شکر و ترکہ کفر، اللہ کی کسی نعمت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ شکر بجا لانا ہے، اور اس کا چھوڑ دینا یہ کفران نعمت ہے۔ اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو رب کائنات نے مصطفیٰ کے صدقے سے کائنات کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تذکرہ چھڑتا ہے۔ حضور کی آمد پہ اللہ عز و جل نے جو اس کائنات کو اس لمحے میں عطا کیا تھا اس کا تذکرہ چھڑتا ہے کہ حضور تشریف لائے اور دریاؤں کا مدتوں پہلے جو پانی خشک ہو چکا تھا، حضور کی آمد پہ ان میں پانی جاری ہوا۔ سیدہ آمنہ حضور کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی ولادت پر اس وقت جب کہ بہت سی خواتین اس وقت میرے پاس کھڑی تھی جنہیں میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے دلاسے دے رہی تھیں، ان کی موجودگی میں نے دیکھا جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے نور کی کرنیں پھوٹی، حضور کی ولادت پر نور کی کرنیں پھوٹی جن کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ سیدنا حضور کے دادا انور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ میں مصروف تھا، اور یہ تہجد کا وہ آخری وقت تھا، صبح صادق نمودار ہونے والی تھی کہ اچانک میں نے یہ منظر دیکھا کہ تمام بت جو بیت اللہ کے گرد نصب کر رکھے تھے 360 بت، وہ سب اوندے منہ گر گئے تھے۔ بیت اللہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا، جس کا معنی اور پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا، میں نے جب یہ باتیں دیکھی تو میں نے کہا کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا۔ آسمان کی طرف میری نگاہیں اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان کے ستارے زمین کے قریب چلے آئے تھے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب مکرم آنے سے یہ اطلاع مل گئی کہ اب باطل جانے والا ہے اور حق کا انشاءاللہ غلبہ ہونے والا ہے۔ آسمان کی جتنی برکتیں، ستاروں کا قریب آنا اس بات کی نشاندہی تھا کہ آسمان کی جتنی برکتیں ہیں وہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اب وہ زمین کے قریب آ گئی ہیں اور زمین والوں کو عطا ہونے والی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ لوگ ایک آدمی، یہ مواہب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے،
علامہ قسطلانی کی علیہ الرحمہ، مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تجارت کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ وہ عین اس وقت جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ آوازیں دیتا پھر رہا تھا، اے مکے والوں، آج نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی ہے۔ اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا ابھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ تمام امور اس طرح سے سر انجام، لیکن وہ تورات کے مطالعے کی وجہ سے یہ بات کہتا تھا کہ فلاں دن ہوگا، فلاں وقت ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ اور شجر و حجر سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اپنا وہ واقعہ بیان کرتی ہیں، جب آپ کو لے کے اپنے گھر پہ گئی تھیں، آپ فرماتی ہیں جب کبھی بھی ایسا ہوتا کہ میں گود میں لے کے سرکار کو باہر نکلتی تو میں جس پتھر کے پاس سے گزرتی، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتی، جس درخت کے پاس سے گزرتی، وہ حضور کے ذات عالیہ پہ صلاۃ و سلام کی آوازیں بلند کرتا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ یہ کیفیت، یہ نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ وشکروا نعمت اللہ، اور شکر کیا ہے؟ ان نعمتوں کا چرچا کرنا، اسے بتانا، اور یہی میلاد ہے۔ پھر قرآن عزیز نے ایک اور آیت طیبہ میں اسی طرح کا تذکرہ کیا ہے، اس میں صراحتاً ہے، یہاں تو ہے وشکروا، شکر کرو، اور آگے مفسرین نے یہ بات لکھی اس حدیث کے ضمن میں کہ التحدیث بنعمت اللہ، نعمت کو بیان کرنا، اس کا شکر کرنا ہے۔ اور قرآن عزیز کی ارشاد میں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمت تم پہ ہے اس کا ذکر کرو۔ اور میلاد کیا ہے؟ اس نعمت کا تذکرہ کرنا ہے۔ پھر قرآن عزیز کے علاوہ بے شمار اور آیتیں ہیں، وقت بڑا تھوڑا، مجھے اصل میں کافی ساری چیزیں آج اس ضمن میں بیان کرنی ہیں۔ اب احادیث طیبات کی طرف آ جائیے۔ ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں، امام ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی شریف میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے فی میلاد النبی، کہ یہ باب مصطفیٰ کے میلاد میں ہے۔ میلاد کا معنی جائے ولادت بھی ہوتا ہے، میلاد کا معنی وقت ولادت بھی ہوتا ہے، یہ مصدر میمی ہے، اور اس کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احادیث طیبات انہوں نے کلیکٹ کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، مشکات کی باب النوافل میں انہوں نے یہ صحاح سے حدیث نقل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے بڑی پابندی کے ساتھ 2 روزے رکھتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ۔ ایک تو جمعے کا، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، اور ایک پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جمعے کی روزے رکھنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، سید الایام ہے، پیر کا روزہ آپ ہر ہفتے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے اس پہ جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ فیہ ولدت، میں اس کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں میری ولادت ہوئی ہے۔
اب یہ دیکھیں نا، یہ تصریح ہے اس بات کی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ جسے سرکار نے خود کیا ہو اسے کوئی آدمی کہہ دے نہیں یہ بدعت ہے، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے تم بدعت ہو، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے. یہی ہوگا نا. ایسا نہیں ہے. بدعت اسے کہتے ہیں جس سے سنت مٹتی ہے، جس سے سنت اجاگر ہوتی ہے، وہ سنت ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو چلو سمجھا دیتا ہوں. اب سنت یہ ہے کہ اذان پڑھے کس طرح سے؟ قبلے کے رخ کھڑے ہو جائیں، کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اذان کے کلمات کو دہرائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ان کلمات کو دہرائیں. اب اگر ہم لاؤڈ سپیکر فٹ کر کے وہاں کسی موبائل سے یا کسی اور ویڈیو سے کسی اعلیٰ قاری کی، عبدالصمد کی اذان لگا دیں، اذان کے الفاظ ادا ہوں گے، لوگ اسے شوق سے سنیں گے بھی، اور ممکن ہے اس آواز پہ پہلے سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے بھی آ جائیں. لیکن یہ بدعت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ جو سنت ہے کہ آدمی خود کھڑا ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے وہ کلمات اذان کو دہرائے، وہ نہیں پایا گیا، وہ مٹ گیا. اسے بدعت کہتے ہیں. اور جسے حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، اسے کبھی بدعت نہیں کہتے. یہ جو اذان ابھی ہوئی ہے نا، اس سے پہلے ابھی یہ 1:45 اذان یہاں ہوئی. ہر مسجد میں ہوتی ہے، جمعے سے پہلے اذان نہیں ہوتی. پھر ایک جب خطبے کے لیے امام بیٹھتا ہے عربی خطبہ پڑھنے کے لیے، پھر اذان ہوتی ہے. یہ جو پہلی اذان ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، عمر ابن خطاب کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. یہ جو اذان ہے یہ سیدنا عثمان ابن عفان کے زمانے میں شروع ہوئی ہے. مدینہ طیبہ کی آبادی وسیع تر ہو گئی اور لوگوں تک اس وقت یہ جتنا بھی نظام ہے آوازوں کے دور تک پہنچانے کا یہ تھا نہیں. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام زورہ، یہ مسجد نبوی اور بازار کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں مؤذن کو بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کے اذان پڑھو. اور یہ پہلی اذان جو پڑھتے ہیں ہم، جمعے کی پہلی اذان جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت عثمان ابن عفان کی ایجاد ہے. تو کیا اس کو بھی بدعت کہہ کے کہو گے کہ یہ حرام ہے اور شرک ہے؟ ایسا نہیں ہے. بدعت کی تعریف وہ یاد رکھیں گے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ کہہ سکیں کہ یہ شاید فلاں بدعت ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جس سے سنت مٹتی ہے وہ بدعت سیئہ کہلاتی ہے. آپ متعدد مرتبہ علماء سے یہ بات سن چکے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو تراویح کی ادائیگی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے آج نماز با جماعت کے ساتھ ادائیگی تراویح ہوتی ہے، قرآن عزیز اس میں ختم کیا جاتا ہے اور پھر لوگ سارے عشاء کے بعد اس نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری سال ایک دن رمضان آیا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے
تو وہاں جو صحابہ مسجد میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوافل تراویح کی صورت میں پڑھائے۔ اگلے دن جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے دوسروں کو بتایا، مجمع زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح سے حضور گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر نماز ادا کروائی۔ اور تیسرے دن یہ ہوا کہ مسجد نبوی بھر گئی اور لوگ اس میں اتنے آئے کہ سما نہیں سکتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تک گھر سے تشریف نہیں لائے۔ صبح آئے، نماز پڑھائی اور فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہو، لیکن آج میں قصدن نہیں آیا۔ آج میں تمہیں تراویح پڑھا دیتا تو یہ تراویح تم پہ فرض ہو جاتی اور تمہارے لیے اس کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا، تو اس شفقت کی بنا پر میں آج نہیں آیا۔ اس کے بعد سیدنا صحابہ پھر پڑھتے رہے تراویح۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ جب آیا تو یہ بات اسی طرح سے، وہ چونکہ ایک ایمرجنسی دور رہا، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی سرکوبی کا مسئلہ تھا، بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سے لوگ ایسے تھے وہ دین سے پھر گئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک ہنگامی سا دور، 2.5 سال 2 سال 5 ماہ آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کوئی اہتمام نہیں کر سکے۔ فاروق اعظم کا دور قدر امن میں تھا، تو آپ نے دیکھا لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی 2-4 آدمی لے کے جماعت کروا رہا ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، تو آپ نے سب کو کہا ایک امام پہ جمع کر دیتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا، کہ اللہ کے ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کو اور عبداللہ ابن مسعود ان کی ڈیوٹی لگائی کہ 10 تراویح تم نے پڑھانی ہے، 10 تم نے پڑھانی ہے۔ اب تراویح پہلے دن تراویح باجماعت ہو رہی تھیں، لیکن ابھی کوئی اہتمام نہیں تھا اس طرح سے۔ اگلے دن اگلی رات کو ایسا ہوا کہ صحابہ نے باقاعدہ کچھ چراغ لا کے جلا دیے، تراویح ہونے لگی۔ پہلے دن تو ایسی اندھیرے میں ہو گئی۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا، فرمانے لگے یہ روشنی آج کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس طرح فاروق اعظم نے تراویح باجماعت کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی قبر کو اس طرح سے روشن کر دے جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا۔ اب اس میں ایک پہلو، 2 پہلو ہیں، ایک وہ پڑھانے کا پہلو ہے، ایک روشنی کا پہلو ہے۔ اب اگر یہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہ تھی، قرآن عزیز اس کے بعد پہلے ختم نہیں ہوا، حضور کی 10 سالہ زندگی میں رمضان جو فرض ہوا ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے، اور 8 سال حضور نے آٹھ رمضان فرض ہونے کے بعد گزارے ہیں، لیکن اس میں تراویح کا اہتمام ایسا نہیں تھا۔ قرآن عزیز جس طرح سے نہیں ختم ہوا، اور یہ سب سے پہلے فاروق اعظم کے دور خلافت میں نماز تراویح باجماعت پڑھائی گئیں، اور قرآن عزیز ختم ہوا اور اس کی سالگرہ منائی گئی تھی۔ تو آپ کیا اسے بدعت کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سنت کو اجاگر کرنا ہے، سنت کو مٹانا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہ بھی دعویٰ غلط ہوا۔ اب آئیے میں ایک اور بات کی طرف اشارہ آپ کو کرتا ہوں۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ شرک ہے، اس سے ذرا بڑے غور سے سننا، میں جو 1-2 باتیں اس کے لیے عرض کرنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد منانا یہ شرک کی جڑیں کاٹنا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صفات
ایسی عطا کی ہیں جو ذات باری سے متعلق ہے. کچھ صفات تو وہ ہیں جو مخلوق ہونے کے اعتبار سے عطا کی ہیں، اور کچھ اپنی صفات سے نوازا ہے. حضور ذو جہتین ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب تعالیٰ اپنی الوہیت میں بے مثال ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بے مثال ہیں. نہ الوہیت میں کوئی اس کا مد مقابل ہے، ہمسر ہے، اور نہ یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے بے عیب پیدا کیا ہے، گناہوں سے مبرہ، عیبوں سے مبرہ پیدا کیا ہے، جیسے پوچھ لیا ہو محبوب بتاؤ کیسا بنا. یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے. یہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی جو صفات ہیں، اسے کسی کو کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور بندہ جو ہے یہ ممکن ہے، اور ممکن واجب کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا ہے تو درخت کے توسط سے ہوا تھا. رب تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ایک درخت کو کوہ طور پہ، اور پھر اس کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی ہے. سورہ قصص کے اندر یہ موجود ہے. من شجر المبارکۃ، ایک درخت جو برکت والا، اس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا. کوئی بندہ متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا ہے، اس کے لیے قرآن نے سورہ شعراء میں ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. جو کلام نفسی رب تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ لے کے جبریل مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوتے تھے. وہ کلام دل نے برداشت کیا، متحمل کیا ہے. حضور جزو جہت ہے. میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اب آج دیر ہو جانی ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. آپ فرمانے لگے جب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ماں کانا ابو کے امراء سومی و ماں کانا امو کے بغیہ، آپ کی والدہ تو ایسی نہیں تھی، آپ کے والد ایسے نہیں تھے، آپ نے شادی نہیں، سب جانتے ہیں شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو فاشارت علیہ، قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو ایک دن یا 2 دن کے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا. تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو ابھی جھولے میں ہے ہم اس سے بات کریں، وہ کیا جواب دے گا، ہماری بات کیسے سمجھے گا؟ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جھولے سے متکلم ہوئے، بولے، فرمانے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، رب تعالیٰ مجھے کتاب سے نوازے گا. وجعلنی نبیّا، اور رب تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. اب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو دیکھا جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو قرآن عزیز نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، مادرزاد نابینے کو بینا کر دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کسی طرح کا بیمار اسے ہاتھ پھیر دوں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کروڑوں سال کا مرنے والا اس کی قبر پہ مجھے لا کے کھڑا کر دو، میں اسے زندہ کر دیتا ہوں. احیی الموتى، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو قوم نے کہا کہ یقیناً یہ خدا ہیں، الیاذ باللہ، یہ کام رب تعالیٰ کے ہیں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ یہ
خدا کا جز ہیں اور بعض نے کہا یہی خدا ہے. تو قرآن عزیز نے اب اس کا دفاع پتہ کیسے کیا ہے؟ قرآن عزیز نے یہ بات کہی کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اللہ کی رحمتیں ہوں اس دن پہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کا میلاد ذکر کیا کہ وہ پیدا ہونے والے نبی ہیں، وہ پیدا ہونے والے بندے ہیں، وہ پیدا ہونے والے انسان ہیں، اور جو پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور نبی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو حضور کی ذات سے وہ امور صادر ہوئے ہیں جسے پہلے نبی خدا ہونے کی علامت بتائے تھے. نمرود کا واقعہ قرآن عزیز نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا نمرود سے، تو پوچھنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. 2 قیدی منگوا کے ایک کو مار دیے، ایک سے چھوڑ دیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا تو یہ تھا کہ موت کا پیدا کرنے والا، حیات کا پیدا کرنے والا ہے، تو بھی ایسا کر کے دکھا. قرآن عزیز نے کہا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو بنایا ہے. اب وہ یہ نہیں سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام عقل کا موٹا ہے، تو فرمانے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فاتح بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کے دکھا دی. اب قرآن عزیز کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. گویا مغرب سے سورج کو واپس پلٹا دینا، نکال دینا، اسے خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک علامت بنایا تھا الوہیت کی. اور جب ہم ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو حضور نے ایسا کر دکھایا ہے. جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا کرنی تھی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہو رہی تھی تو حضور نے نماز ادا کر لی تو تشریف لائے خیمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں، اور زانویں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ سر انور رکھا، آرام فرما ہوئے. اور حضرت علی خیمے کے دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف کہ سورج ڈوبتا جا رہا ہے، نماز ابھی پڑھنی ہے. جگاتے اس لیے نہیں کہ ممکن ہے وہی ہو رہی ہو اور میں خلل کا باعث نہ بن جاؤں، جگایا نہیں. اور پھر جب سورج آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس دکھ میں کہ عصر کی نماز چلی گئی، آنکھوں سے آنسو بہے، رخ مصطفیٰ پہ گرے، تو حضور فرمانے لگے مایوب کی کا یا علی، علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر پڑھی نہیں تھی، سورج ڈوب گیا. تو فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا عصر کو وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دیا. پھر آپ یہ جانتے ہیں کوئی بھی مخلوق مکان کے بغیر کہیں ٹھہر نہیں سکتی. ایک بندے سے کہو اپنا قدم اٹھا لے، تو اسے کہو دوسرا بھی اٹھا، تو اٹھا سکے گا؟ نہیں اٹھا سکتا. مکان کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کی جو سطح حاوی ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس کا نام، اس کے جو نیچے ہے وہ مکان ہے. اور سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو عرش الہی سے بھی اوپر چلے گئے. فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. وہاں مکان نہیں ہے، لا مکان ہے. وہی لا مکان کے مقیم ہوئے اور اس سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں.
اب سرکار لامکاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، ادھر سورج کو پلٹا دیتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کل کو لوگ کہیں اسے تو پہلے انبیاء الوہیت کی علامت بتائے ہیں، تو سرکار کو کوئی الہ نہ کہہ دے، آؤ سنت الہیہ کو زندہ کرو۔ جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہیں خدا کہہ دیا تو رب تعالیٰ نے ان کی ولادت کا ذکر چھیڑا، آؤ تم بھی مصطفیٰ کی ولادت مناؤ اور بتاؤ حضور پیدا ہوئے ہیں، والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، والدہ سیدہ آمنہ ہیں، دادا عبد المطلب ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے والا اللہ کا نبی اور رسول اور محبوب تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتائیں کیا یہ شرک کی جڑیں کاٹنا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہوگی جس میں الوہیت کا پرچم بلند ہو رہا ہو؟ اسے کوئی آدمی شرک اور بدعت کہے تو کتنا وہ بد قسمت، بد نصیب، اور کتنا وہ بس آگے جو خالی جگہ پر کر لینا۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے، باقی انشاءاللہ وہ مضمون اسی کے بارے میں اگر کوئی ہوگا تو وہ بھی بیان کروں گا، اگلے جمعے ہمارا پھر وہ جاری و ساری رہے گا۔ دعا کرے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اہل اسلام نے دنیا بھر میں وہ ابو لہب اگر مصطفیٰ کو بھتیجا سمجھ کے آزاد کرے تو وہ نعمت سے محروم نہ رہے۔ یہ امام بخاری نے جلد ثانی کتاب الرضا میں اسے نقل کیا ہے۔ تو حضور کا میلاد جو حضور کو اللہ کا حبیب سمجھ کے، محبوب سمجھ کے، رسول اللہ سمجھ کے، خاتم الانبیاء سمجھ کے کرے گا تو رب تعالیٰ اسے نعمتوں سے نہیں نوازے گا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہاں کے رہنے والوں کے لیے مولا کریم اپنی نعمتوں سے، آسانیوں سے بہرور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے